وہاں سے مکہ تک بنی تھی. تقریباً 100 کلومیٹر سے زیادہ لمبی نہر تھی. 1200 سال پہلے انہوں نے اس نہر کو تعمیر کروایا. سوال یہ ہے کہ یہ نہر کیوں بنی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آج کل جب حج ہوتا ہے 20-25 لاکھ لوگ آتے ہیں. پہلے 1200 سال پہلے جب حج ہوتا تھا تو 4 سے 5 لاکھ لوگوں کی تعداد ہوتی تھی جو حج کرنے کے لیے آتے تھے. سمجھ آ رہی ہے میری باتیں آپ کو؟ کتنے لوگ آتے تھے 1200 سال پہلے جی؟ 4 سے 5 لاکھ. یہ جو جگہ ہے عرفات، مزدلفہ اور مینا، انہیں جگہوں پر حج ہوتا ہے. 5 دن کا حج ہے تو وہ انہی جگہوں پر ہوتا ہے. اور یہ تینوں جگہ حرم سے تقریباً 20 سے 21 کلومیٹر دور ہے. اور 1200 سال پہلے اگر کسی کو مکہ میں پانی چاہیے تو اس کے لیے ایک ہی جگہ ہے، زمزم کا کنواں جو کعبے کے پاس تھا. اب یہ 21 کلومیٹر دور 1200 سال پہلے جانا اور پانی لانا یہ تو ممکن نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو جی؟ تو عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں پانی نہیں ملتا تھا لوگوں کو اور بڑی مشکل ہوتی تھی، لوگ پیاس سے حج کرتے تھے. تو انہوں نے یہ نہر، طائف ایک شہر ہے جو یہاں پہاڑیوں پر ہے، پہاڑوں پہ وہاں نہر چل رہی تھی تو انہوں نے نہر کو مکہ تک نکلوایا. ایک 100 کلومیٹر لمبی نہر بنانا وہ بھی 1200 سال پہلے. آج تو جدید دور ہے، نیا دور ہے، بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں لیکن سائنس ترقی کر گئی. لیکن پہلے 1200 سال پہلے ایسی نہر بنانا یہ بڑا مشکل کام تھا. ملکہ زبیدہ نے اعلان کیا کہ میں نہر بنانے لگی ہوں تو لوگ ہنسنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی نہر بنائی جائے. لیکن ان کی نیت کیا تھی؟ اللہ کی رضا، ایک اچھا کام وہ کر رہی تھی. جب اللہ کے لیے کوئی کام کیا جائے تو وہ مشکل بھی ہونا تو اللہ اسے آسان فرما دیتا ہے. اور یہ نہر بنی. اللہ ان کا عمل قبول کرے. بس وہ جو پیچھے آپ نے دیکھی اس کی دیواریں اب یہی رہ گئی ہیں، باقی تو ہر جگہ سے ختم ہو گئی ہیں. اور یہاں پانی بھی اب نہیں ہوتا کیونکہ اب تو پانی ہے، اب ضرورت نہیں ہے. لیکن 1200 سال پہلے یہ بنی تھی. اللہ پاک ان کا عمل قبول فرمائے. الحمدللہ ہم لوگ مزدلفہ کے اندر آ گئے ہیں. آپ کے سیدھے ہاتھ سے سارا میدان جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب مزدلفہ کا میدان ہے. یہاں مزدلفہ میں بھی ایک مسجد ہے. ایک مسجد ہم نے پیچھے دیکھی تھی، کیا نام تھا مسجد کا جی؟ مسجد نمرہ. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی. ایک مسجد یہاں ہے مزدلفہ میں، اس کا نام ہے مسجد مشعر الحرام. یہ مزدلفہ کی مسجد ہے. اس جگہ پر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی تھی. آپ سب کو یہاں نظر آئے گی ابھی وہ 2 مینار والی مسجد ہے، مسجد مشعر الحرام جو کہ مزدلفہ کی مسجد ہے. یہ بھی حج پر ہی کھلتی ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا سب لوگ. یہ مسجد ہے وہ مسجد مشعر الحرام، مزدلفہ کی مسجد. اللہ پاک ہمیں حج پر یہاں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. اب یہ سارا میدان جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب مزدلفہ ہے. اور یہاں مزدلفہ میں سارے حاجی ایک رات گزارتے ہیں. کتنی راتیں گزارتے ہیں جی؟ ایک رات. جب صبح ہوتی ہے تو سب کو حکم ہے کہ یہاں سے کنکر اٹھائیں، پتھر، شیطان کو مارنے کے لیے. شاید آپ کو یہاں زمین پہ نظر آ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے پتھر گرے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب کو. یہاں مزدلفہ میں سارے میدان میں کنکر ہی گرے رہتے ہیں ہر وقت. یہاں پر کنکروں کو اٹھایا نہیں جاتا بلکہ ہر وقت یہاں پر کنکر گرے ہوتے ہیں. آپ لوگ دیکھیں ذرا زمین پہ دیکھیں، اس طرف بھی آپ کو کنکر نظر آ رہے ہوں گے سب. جو ہے نا مزدلفہ کا، یہاں کنکر ہی ہوتے ہیں. اور یہ اتنے زیادہ کنکر اس لیے ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا 20 سے 25 لاکھ لوگ اب آتے ہیں حج کرنے. شریعت کا حکم ہے کہ ہر حاجی یہاں سے 49 کنکر اٹھائے. 49، 50 سے ایک کم. تو آپ لوگ ذرا یہ سوچیے کہ اگر یہاں پر ایک حاجی 49 کنکر اٹھا رہے 49 تو 25 لاکھ حاجی کتنے کنکر اٹھا لیں گے جی؟ کروڑوں میں جائیں گے نا جی. اسی لیے یہاں پر سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ ہر وقت کنکر کو رکھتی ہے تاکہ لوگ حج پہ یہاں سے اٹھا سکیں. اچھا ایک اور بات ہے مزدلفہ میں، یہاں پر خیمہ نہیں لگتا.
جو ٹینٹ ہے وہ یہاں نہیں لگتا. عرفات میں لگتا ہے, مینا میں لگتا ہے, لیکن مزدلفہ میں نہیں لگتا. تو جو 25 لاکھ لوگ آتے ہیں حج کرنے, وہ یہاں کھلے آسمان کے نیچے زمین پر سو جاتے ہیں. اگر کسی نے حج کیا ہے نا تو اس نے ضرور دیکھا ہوگا کہ سارے لوگ ایسے زمین پہ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ رات سب کی ایسے گزرتی ہے کھلے, اور وہ رسول اللہ کی وہ بات یاد آتی ہے کہ دیکھو اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں. سارے لوگ جو حج پہ آتے ہیں, کوئی کالا, کوئی گورا, کوئی عربی, اجمی, اردو بولنے والا, ہندی, بنگالی بولنے, سب زمین پہ ہوتے ہیں. اللہ وہ رات ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے. وہاں مزدلفہ میں سب رات کو سو رہے ہوتے ہیں, ہماری بس میں کئی لوگ دن میں بھی سو رہے ہیں. ان کا کیا کریں ہم لوگ؟ اٹھ جائیں اور سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں, آپ کو مینا کے خیمے نظر آئیں گے. یہ ہے مینا کے خیمے جن میں حاجی کو قیام کروایا جاتا ہے. اچھا جی, سنیں میری بات. بقرہ عید پر ہم سب قربانی کرتے ہیں, اور یہ قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. آپ سب کو پتا ہوگا اس واقعے کا. قرآن پاک میں یہ واقعہ لکھا ہے. قرآن میں بیان فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اللہ حکم دے رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں. آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام. انہوں نے کہا اگر اللہ حکم دے رہا ہے تو کر دیں. یہ حکم کس کا تھا جی؟ اللہ کا. ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر آیا, آپ نے چھری چلائی تو جنت کا جانور ذبح ہو گیا. اور آج کروڑوں مسلمان یہ کرتے ہیں. آئیں وہ جگہ دیکھتے ہیں جہاں یہ واقعہ ہوا تھا. توجہ کے ساتھ دیکھیے گا. آپ نے میرے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھنا ہے. وہاں پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا سفید رنگ کا معیار بنا ہوا ہے, جس پر وہ گنبد ہے اور کھڑکی ہے. نظر آ رہے جی؟ میرے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھ لیجیے جی. نظر آ رہا ہوگا سب کو. چھوٹا سا ایک گنبد ہے, کھڑکی ہے اس میں. یہ مقام اسماعیل ہے, یہیں پر قربانی کا واقعہ ہوا تھا. ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو یہیں پر لے کر آئے تھے اور یہیں پر قربانی کا واقعہ پیش آیا تھا. آپ سب کو نظر آ رہے ہیں جی؟ نظر آ گیا. وہ ادھر بائیں سائڈ میں, بائیں لیفٹ میں, ادھر اس کو کہتے ہیں مقام اسماعیل. اللہ سے دعا کرتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں اللہ ہمیں ہر سال سنت ابراہیمی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا, ہر نبی نے بڑے مشکل سے مشکل کام کیے ہیں. میں چاہتا ہوں سب لوگ توجہ سے میری بات کو سن لیں. اللہ پاک نے ہر نبی کو بھی حکم دیا, انہوں نے اس حکم کو پورا کیا. ابراہیم علیہ السلام سے کہا اپنے بیٹے کو ذبح کرو, وہ مان گئے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا فرعون کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, وہ مان گئے. یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا گیا. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا. مصر کی جیل میں 12 سال رہے. یہی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے آگ میں گرا دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں نے پتھر پھینکے. تو ہر نبی نے مشکل سے مشکل کام کیا, کیونکہ حکم کس کا تھا جی؟ اللہ کا. اور یہ ساری باتیں ہمیں کیسے پتہ ہیں؟ قرآن میں لکھی ہیں. ہر نبی کا واقعہ کہاں لکھا ہے جی؟ قرآن پاک. اسی قرآن کے اندر جہاں اللہ نے نبیوں کو حکم دیے ہیں, وہاں مجھے اور آپ کو بھی اللہ پاک نے حکم دیے ہیں. ہمیں قرآن کے اندر بار بار ایک بات کہی گئی ہے, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. اگر کسی نے پڑھا ہو, یہ بار بار آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. ہر سپارے کے اندر 1-2 بار ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ. کیا مطلب ہے؟ نماز کو قائم کرو, یہ اللہ کا حکم ہے.
تو نبی کے لیے تو بڑے مشکل کام تھے, بیٹے کو ذبح کرو پھر ان کے سامنے. ہمارے لیے کیا کام ہے جی؟ نماز. ہمارا کام تو آسان ہوا نا جی. ہمیں حکم ہے کہ ابھی رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے روزے فرض ہیں, سب نے رکھنے. ہمارے لیے آسان ہے, نبیوں کے لیے مشکل تھے. نبی تو اتنے مشکل کام کر لیتے تھے, مسلمان اتنے آسان کام بھی نہیں کرتے. اللہ ہمیں یہ کرنا نصیب فرمائے. اچھا ابھی دیکھتے ہیں کون کون جاگ رہا ہے. میرا ایک سوال ہے, مجھے آپ سب جواب دیجئے. ہم پہلے عرفات میں تھے, پھر مزدلفہ میں تھے, اور ابھی ہم کہاں ہیں جی؟ مینا میں. کہاں ہیں ہم لوگ؟ ذرا اونچا بولیں. مینا میں. ہاں, یہ جو سو رہے ہیں یہ تو مدینہ میں ہوں گے شاید ابھی, ہے نا؟ ہاں, یہ واپس آ جائیں. سنیں میری بات جی, حج کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 5 دن. 5 دنوں میں 4 دن سب یہی رہتے ہیں مینا میں. ایک ایسا دن ہوتا ہے وہ صبح عرفات پہ گزرتی ہے, رات مزدلفہ میں. ایک مسجد مینا میں ہے, آپ سب الٹے ہاتھ لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیں, آپ کو بھی ایک مسجد نظر آئے گی. اس کا نام ہے مسجد الخیف. ادھر دیکھیے جی, یہ ہے مسجد الخیف. یہاں پر 70 نبیوں کے مزار ہیں. کتنے نبیوں کے مزار ہیں جی؟ 70. مسجد الخیف مینا کی مسجد ہے, اس میں 70 نبیوں کے مزار ہیں. میرے ساتھ ان کو سلام کہیے گا, سب مل کے پڑھیے. السلام علیکم یا انبیاء اللہ علیہم السلام. مسجد نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا ادھر دیکھیے, ایک 3 فلور والی بلڈنگ جو بنی ہے جس پر یہ چھتری ہے سفید رنگ کی, یہ ہے جمرات. یہاں پر ہے شیطان, جہاں پر حاجی آ کر شیطان کو پتھر مارتے ہیں, کنکر مارتے ہیں. حج کے دن یہ جگہ کھل جاتی ہے, سارے لوگ پیدل اس کے اندر جاتے ہیں, اور اس کے اندر ہوتی ہیں دیواریں. ان دیواروں کو پتھر مارنے کا مطلب ہوتا ہے شیطان کو پتھر مارنا. سب لوگ دیکھ لیں, آپ کے سامنے یہ جگہ ہے جمرات, اور مل کے پڑھ لیجیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ نے شیطان کے شر سے پناہ عطا فرمائے. اچھا جی, فوٹو کھینچ لیا. سیدھے ہاتھ پہ دیکھیے جی, کتنا ہے یہ مینا کے خیمے ہیں. مینا کے خیمے میں لاکھوں حاجی ہر سال آ کر رکتے ہیں. پیچھے تک آپ کو دور تک نظر آ رہے ہوں گے, اس میں 25 لاکھ لوگ یہی رکتے ہیں. ابھی آپ کو کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہوگا یہاں پر, بالکل یہ بند رہتا ہے. لیکن حج پر ایسا ہوتا ہے کہ 25 لاکھ لوگ جب یہاں آتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ انسان زیادہ ہیں اور خیمے کم ہیں, ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو حج پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا اب ایک چیز یہاں میں کلیئر کر دوں. آپ یہ جو ساری وادی مینا دیکھ رہے ہیں آپ کے رائٹ لیفٹ, یہاں 25 لاکھ لوگ آ جاتے ہیں. اب ان 25 لاکھ لوگوں کو پوری دنیا بہت غور سے دیکھتی ہے. دیکھیں اس پوری دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں. ہمارا مذہب کیا ہے جی؟ اسلام نا. اسلام ایک اکیلا مذہب ہے جو 25 لاکھ لوگوں کو ایک دن ایک جگہ ایک کام کرنے کے لیے اکٹھا کر لیتا ہے, اور کسی مذہب میں ایسا نہیں ہوتا. یہ اسلام کی خوبی ہے. آپ دیکھیں 25 لاکھ لوگ ہیں, وہ ایک ہی دن آئے ہیں, ایک ہی کام کرنے آئے ہیں. اور کمال کی بات دیکھیں کہ ان سارے لوگوں نے ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. حج پہ سب نے کیا پہنا ہوتا ہے جی؟ احرام, سفید احرام پہنا ہوتا ہے نا جی. دنیا دیکھ کے حیران ہوتی ہے کہ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا جو یہاں ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو سارے لوگ یہاں آتے ہیں ان سب کی زبانیں الگ الگ ہوتی ہیں. کوئی کون سی زبان بولتا ہے, کوئی کون سی زبان بولتا ہے, لیکن ان سب کی زبانوں پر جملہ ایک ہی ہوتا ہے. سب لوگ یہاں آ کے کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں جی؟ لبیک اللہم لبیک. تو ایسا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. یہ اسلام ہے جو یہ کر لیتا ہے. اللہ ہمیں اسی اسلام پہ زندہ رکھے اور اسلام پر ہی مرنا نصیب فرمائے. ہم مینا کے پاس ہیں, آئے ہم سب بھی لبیک پڑھتے ہیں. کیا خبر کس کی لبیک اللہ قبول فرما لے, کس کا لبیک پڑھنا اللہ کو پسند آ جائے. تو آئیں, کوئی خاموش نہ رہے, میرے ساتھ مل کر ایک آواز میں, بلند آواز میں, اونچی آواز میں, شرمانا نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں لبیک پڑھنا ہے. سب لوگ ایک ہی آواز میں, بلکہ ہم سب آواز میں پڑھیں گے اس کو. سب میرے ساتھ ایک آواز میں پڑھیے گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا شریک لک. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا لبیک پڑھنا قبول فرمائے اور اللہ پاک ہمیں حج پر بھی لبیک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہم تو کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں تو ایسی آواز ہے، لیکن 25 لاکھ جب پڑھتے ہوں گے تو کیسی آواز آتی ہوگی. اللہ وہ آواز سننا اور وہ منظر دیکھنا ہم سب کو نصیب فرمائے. حج کرنے ہر مسلمان پہ ایک بار فرض ہے، یہ آپ سب کو پتا ہوگا. اس کا تھوڑا سمجھ لیجئے. حج فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو لگتا ہے کہ میں حج کرنے جا سکتا ہوں تو وہ فوراً حج کر لے. ایسا نہ سوچنا چاہیے کہ بعد میں دیکھیں گے، بعد میں کر لیں گے، 1 سال بعد، اگلے سال دیکھیں گے. نہیں، جب آپ کو لگتا ہے میں کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں حج پہ جا سکتا ہوں، تو پھر فوراً جائیں، پھر دیر نہ کریں. کیونکہ انسان پر حج فرض ہے، اور اگر انسان اس میں دیر کرتا ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا تو اس سے سوال ہوگا کہ جب کر سکتے تھے تو کیوں نہیں کیا تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ فرض ہے، فرض کو پورا کرنا ہے. ہمارے استاد صاحب ہمیں یہ کہتے تھے کہ حج کرو جوانی میں. جوانی کا حج اچھا ہوتا ہے، انسان پوری طاقت اور ہمت سے حج کر پاتا ہے. لیکن ایسا ہوتا کم ہے. میں حج ہوتا ہے تو ہر سال میں یہاں جو آپ نے خیمے دیکھے، میرا اس میں کام ہوتا ہے. معلم کے طور پہ میں جاتا ہوں تو میرا وہاں کام ہوتا ہے. تو میں زیادہ جب یہاں جا کے دیکھتا ہوں تو زیادہ لوگ جو حج پہ نظر آتے ہیں وہ بزرگ ہوتے ہیں، نوجوان بہت کم ہوتے ہیں. آپ سب نے دیکھا ہوگا ایسے حج پہ بزرگ آتے ہیں زیادہ. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بزرگ. لیکن یہ کہ یہاں ایک چیز ہے، اللہ جب توفیق دے انسان کو تب آ جانا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. حدیث میں بڑی پیاری بات ہے، جو حج کرتا ہے اور گھر کو پلٹے وہ ایسے پلٹا جیسے وہ گناہوں سے پاک ہو چکا ہوا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اچھا جی، اب ہم ایک جگہ جا رہے ہیں، اس جگہ کا نام ہے جورانہ. کیا نام ہے جی؟ جورانہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھ کر عمرے کی نیت فرمائی تھی. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں لوگوں میں مشہور ہے کہ رسول اللہ نے زندگی میں 1 عمرہ کیا. ایسا نہیں ہے، رسول اللہ نے 4 عمرے کیے. یہ ثابت ہے صحیح مسلم میں کہ رسول اللہ نے 4 عمرے کیے. ہاں، رسول اللہ نے حج 1 ہی کیا ہے، لیکن جو عمرے ہیں وہ کتنے کیے ہیں جی؟ 4. اور چاروں عمرے الگ الگ جگہ سے کیے ہیں. ابھی ہم جس جگہ جا رہے ہیں یہ 4 میں سے ایک جگہ یہی ہے جہاں سے رسول اللہ نے عمرے کی نیت فرمائی. سب لائے ہیں احرام نا ماشاءاللہ؟ ہاں، تو ہم ادھر جا رہے ہیں، وہاں سے آپ عمرے کی نیت فرما لیں. اچھا، اگر کوئی احرام نہیں لا سکا تو یہ سمجھ لیں کہ وہاں سے عمرہ کرنا صرف سنت ہے. وہاں سے عمرہ کرنا کیا ہے جی؟ سنت. ایک جگہ ہوتی ہے میقات. اب اپنے ملک سے آئے ہوں گے تو سب کو میقات کا ضرور بتایا ہوگا نا. میقات سے پہلے احرام باندھنا ہوتا ہے. وہ جو میقات ہے نا، اس کی ایک حد ہے، باؤنڈری ہے. وہ آپ یوں کہہ لیں کہ جو کعبہ ہے اس سے 150 سے 200 کلومیٹر آگے تک میقات کی حد ہے. سمجھ آ رہی ہے جی بات کی؟ اگر کوئی اس کے باہر سے مکہ میں آ رہا ہے نا تو اس کے لیے احرام باندھنا ضروری ہو جاتا ہے. ابھی ہم لوگ اتنے دور نہیں گئے، ہم میقات کے اندر ہیں. اس کے اندر یہاں سے احرام باندھنا آپ کی مرضی پہ، جو باندھنا چاہیں وہ اس جگہ سے احرام باندھ دیں. نہیں باندھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. سمجھ آ رہی ہے جی بات کی؟ ایک مثال میں دیتا ہوں. جیسے اگر ہماری بس ابھی یہاں سے 150 کلومیٹر اور آگے چلی گئی تو میقات کی حد آ جائے گی، پھر ہم سب کے لیے احرام باندھنا ضروری ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس حد سے باہر آ گئے. یہ ہمارے دین میں شریعت کا حکم ہے. پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ادھر چلتے ہیں انشاءاللہ جورانہ والی جگہ پہ. جو لوگ احرام لائے ہیں وہ وہاں پہ عمرے کی نیت کر لیجیے. آواز آ رہی ہے؟ جب تک ہم ادھر جائیں گے نا تو ظہر کا وقت ہونے والا ہوگا، تو پھر ہم ظہر کی نماز وہیں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ظہر بھی وہیں پڑھ لیں گے اور عمرے کی نیت بھی وہیں ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کا یہ سفر قبول کرے. ہم وہاں نماز پڑھیں گے، عمرے کی نیت کریں گے، پھر ہوٹل چلے جائیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے انشاءاللہ جی؟ انشاءاللہ ہم ہوٹل جائیں گے نا تو ہماری ایک زیارت اور بھی آئے گی. آپ سب کو یاد ہے ہماری پہلی زیارت کون سی تھی؟ کسی کو یاد ہو؟ غار سور. یہاں سے واپس جائیں گے نا تو ایک اور زیارت آئے گی، غار حرا. اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. پھر ہوٹل چلیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے انشاءاللہ جی؟ اللہ ہمارا سفر قبول کرے. اللہ پاک ہمیں ایسا سفر بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ بہت شکریہ سب کا.
جو سوئے رہے ان کا بھی شکریہ. وہ ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے, کہتے ہیں جو سو گیا ہو وہ گیا. کھو گیا. بند کرتے ہیں ویڈیو. ابھی سفر گزر گیا, اب دوبارہ یہ سفر کب کرنا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے, اللہ نصیب کرے. لیکن میں یہاں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر کوئی سو رہا تھا نا, اس کا قصور نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جتنا سب یہاں چلتے ہیں اپنے ملک میں کوئی اتنا نہیں چلتا. ایسا ہے نا جی. آپ لوگوں کو کتنے دن ہو گئے ہیں یہاں آئے ہوئے؟ 2-3 دن ہو گئے. مجھے ایک بات بتائیں, ان 2-3 دن میں جتنا آپ چلے ہیں اپنے ملک میں شاید مہینے میں بھی کوئی اتنا نہیں چلا ہوگا. ایسا ہے یا نہیں ہے جی؟ ایسا ہے. یہاں چل رہے ہیں نا روز, ابھی وہ چلنا بھی ہے. جتنے دن ہیں سب یہاں چلنا ہے, تو اس لیے نیند آ رہی ہے جن کو بھی تھکے ہوئے ہیں. لیکن اس میں مسئلہ نہیں ہے. ایک غلطی کوئی نہ کرے, بس میں کوئی سو گیا اس کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن ایک ایسی چیز ہے جو یہاں لوگ کرتے ہیں اور اس سے گناہ مل جاتا ہے ان کو, اور وہ یہ ہے, میں اکثر یہاں ہوٹلوں پہ, تو میں ہوٹل وغیرہ پہ دیکھتا ہوں کہ مجھے کئی لوگ نظر آتے ہیں. اچھا یہاں کا نا ایک طریقہ ہے, آپ کسی بھی ہوٹل میں جائیں گے تو رات کا کھانا عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے. آپ کا بھی ایسے ہوتا ہوگا نا, عشاء کی نماز کے بعد کیا ہوتا ہے کہ لوگ رات کو کھانا کھا لیتے ہیں, اس کے بعد وہ کھانا کھا کے چلے گئے حرم عمرہ کرنے یا طواف کرنے کے لیے. اب کیا کریں گے, وہ 10 بجے حرم پہنچے, ساری رات وہ عبادت کرتے رہے, رات کے 2 بج گئے 3 بج گئے. اب ان کا عمرہ بھی ہو گیا, طواف بھی ہو گیا, 3 بج گئے. اب وہ ہوٹل آئے تھکے ہوئے. اب جس نے 6-7 گھنٹے حرم میں گزاریں گے وہ تھکے گا یا نہیں تھکے گا جی؟ ٹھیک ہے. اب وہ آتے ہیں ہوٹل پہ پہنچے 3-4 بجے, سو گئے اور صبح ان کی فجر کی نماز گئی. اب مجھے ایک بات بتائیں, جو عمرہ ہے نا, عمرہ اور طواف یہ ہے نفلی عبادت. عمرہ اور طواف کیا ہے جی؟ نفلی والا. نماز کیا ہے؟ فرض. فرض ہے. اور ضروری کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے. عمرے سے بڑی عبادت نماز ہے, طواف سے بڑی عبادت کیا ہے جی؟ نماز. تو یہ والی غلطی کوئی نہ کرے کہ عمرے کی وجہ سے اپنی نماز. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا مکے میں ایک نیکی کتنے برابر ہے؟ 1 لاکھ. مکے کا ایک گناہ 1 لاکھ ہے. اگر کوئی یہاں ایک نماز چھوڑ رہا ہے نا, اس کو گناہ مل رہا ہے 1 لاکھ نمازیں چھوڑنے کا. اللہ ہمیں اس سے بچائے. تو نمازوں کی پابندی. اب میں ایک مشورہ دے دوں, اگر کوئی تھکا ہوتا ہے, بہت تھک گئے, آپ حرم سے آئے تھکے ہوئے, ہمت نہیں ہو رہی کہ حرم جائیں, نماز کا وقت ہو گیا, تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام آپ پہ زبردستی نہیں کر رہا کہ آپ حرم ہی جاؤ. نماز کا وقت ہو گیا, آپ میں ہمت نہیں ہے, تو نماز کو جانے نہ دیں, ہوٹل پہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے, آپ زیادہ تھکے ہوئے ہیں نا, آپ جان نماز رکھیں, اپنے روم پہ لگائیں, پڑھ لیں, لیکن پڑھیں ضرور, جانے نہ دیں نماز کو. سمجھ آ رہی ہے جی؟ اللہ ہمیں اس کی پابندی. اور دیکھیں جو بھی آپ ہوٹل پہ بھی پڑھ رہے ہیں نا, تو آپ کو ہوٹل پہ بھی ایک نماز پر 1 لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا ہے. ہاں, یہ جو کعبہ ہے, میں نے آپ کو میقات کی مت